سورۃ الحجرات مدنی سورت ہے۔ ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 49 ہے، اور قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 106 ہے۔ اس میں 18 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی تمہیں لازم ہے کہ اصلاً تم سے تقدیم واقع نہ ہو، نہ قول میں نہ فعل میں، کہ تقدم کرنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و احترام کے خلاف ہے۔ بارگاہ رسالت میں نیاز مندی اور آداب لازم ہیں۔ چند شخصوں نے عید الاضحیٰ کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی، تو ان کو حکم دیا گیا کہ دوبارہ قربانی کریں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ بعض لوگ رمضان سے ایک دن پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور حکم دیا گیا روزہ رکھنے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقدم نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے کی آواز سے، اس نبی کی آواز سے اپنی آوازیں اونچی نہ کرو۔ یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرض کرو تو آہستہ پست آواز سے عرض کرو، یہی دربار رسالت کا ادب و احترام ہے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجلال اور اکرام اور ادب اور احترام تعلیم فرمایا گیا، اور حکم دیا گیا کہ ندا کرنے میں ادب کا پورا لحاظ رکھیں، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہیں اس طرح نہ پکاریں، بلکہ کلمات ادب اور تعظیم اور توصیف اور تکریم اور القاب عظمت کے ساتھ عرض کرو، جو عرض کرنا ہو، کہ ترک ادب سے نیکیوں کے برباد ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ انہیں ثقل سماعت تھا، سننے میں تکلیف تھی، اونچا سنتے تھے، اور یہ ایک قاعدہ ہے کہ جو اونچا سنتا ہے بولنے میں اسے معلوم نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ جس طرح مجھے آواز کم آ رہی ہے سامنے والے کو بھی میری بات سنائی نہیں دے رہی ہوگی، اس لیے اونچا سننے والا اونچا بولتا بھی ہے۔ تو انہیں ثقل سماعت تھا اور آواز ان کی اونچی تھی، بات کرنے میں آواز بلند ہو جایا کرتی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ رہے اور کہنے لگے کہ میں اہل نار سے ہوں، میں جہنمی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا حال دریافت فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ وہ میرے پڑوسی ہیں اور میرے علم میں انہیں کوئی بیماری تو نہیں ہوئی۔ پھر آ کر حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کیا۔
حضرت ثابت نے کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی اور تم جانتے ہو کہ میں تم سب سے زیادہ بلند آواز ہوں تو میں جہنمی ہو گیا۔ حضرت سعد نے یہ حال خدمت اقدس میں عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اہل جنت سے ہیں۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس ادب و تعظیم کی وجہ سے۔ شان نزول، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والوں نبی کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھو، بلند نہ کرو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض اور صحابہ نے بہت احتیاط لازم کر لی اور خدمت اقدس میں بہت ہی پست آواز سے عرض معروض کرتے۔ ان حضرات کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، ان کی تعظیم، ان کا ادب، ان کی تکریم اور ان کی شان و عظمت کو بکثرت بیان کرنا، ان کا بکثرت ذکر کرنا، اور اللہ نے انہیں جو کمالات، جو طاقتیں، جو علم اور جو فضیلتیں عطا کی اور جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں ان کا کثرت سے بیان کرنا، یہ بخشش کا سبب ہے، بڑے ثواب کا سبب ہے، جنت میں جانے کا یہ بڑا سبب ہے، اور اس سے دل تقوی سے بھر جاتا ہے۔ اور جو لوگ ان چیزوں سے محروم ہیں، چاہے وہ سجدے کر کر کے اپنی پیشانیاں زخمی کر لیں، اللہ کا وہ قرب نہیں پا سکتے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ یہ آیت بنی تمیم کے وفد کے حق میں نازل ہوئی، بنی تمیم کے قافلے کے حق میں نازل ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ قافلہ دوپہر کے وقت پہنچا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ ان لوگوں نے حجروں کے باہر سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ ان لوگوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور اجلال شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان فرمایا گیا کہ بارگاہ اقدس میں اس طرح پکارنا جہالت اور بے عقلی ہے، اور ان لوگوں کو ادب کی تلقین کی گئی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر وہ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس تشریف لاتے، اس وقت وہ عرض کرتے جو انہیں عرض کرنا تھا، یہ ادب ان پر لازم تھا، اس کو بجا لاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان میں سے ان کے لیے جو توبہ کریں، یعنی جو توبہ کریں گے اللہ انہیں بخش دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے، فتبینوا، تو تحقیق کر لو، یہ تحقیق کر لو کہ وہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ آیت ولید بن عقبہ کے لیے نازل ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بنی مستلق سے صدقات وصول کرنے بھیجا تھا، اور زمانے جاہلیت میں ان کے اور ان کے درمیان عداوت تھی۔ جب ولید ان کے دیار کے قریب پہنچے اور انہیں خبر ہوئی تو اس خیال سے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں،
بہت سے لوگ تعظیماً ان کے استقبال کے واسطے آئے۔ ولید نے گمان کیا کہ یہ پرانی عداوت دشمنی سے مجھے قتل کرنے آ رہے ہیں۔ یہ خیال کر کے ولید واپس ہو گئے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں نے صدقے کو منع کر دیا اور میرے قتل کے در پہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیق حال کے لیے بھیجا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ لوگ اذانیں کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ان لوگوں نے صدقات پیش کر دیے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صدقات لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور واقعہ عرض کیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ آیت عام ہے، اس بیان میں نازل ہوئی کہ فاسق کے قول پر اعتماد نہ کیا جائے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ ایک شخص اگر عادل ہو، نیک صالح ہو، تو اس کی خبر معتبر ہے، اس کی خبر پر اعتبار کیا جانا چاہیے۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایذا نہ دے بیٹھو پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ یعنی بغیر تحقیق کے اگر تم نے کچھ کیا تو ہو سکتا ہے کہ جہالت کی وجہ سے تم کسی کو نقصان دے دو، پھر جب تمہیں حقیقت حال معلوم ہو تو افسوس ہو۔ کتنا پیارا درس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احتیاط کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی کوئی ایسی خبر دے تو ہمیں فوراً غصے میں آنے کے بجائے، کچھ منہ سے کہنے کے بجائے خاموشی اختیار کرنی چاہیے، صبر کرنا چاہیے اور تحقیقات کرنی چاہیے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس کسی کی جھوٹی خبر لاتے ہیں، آپ غصے میں آ جاتے ہیں اور اس شخص کو جس کے بارے میں آپ کو جھوٹی خبر دی گئی، آپ غصے میں کچھ سخت الفاظ کہہ دیتے ہیں۔ خبر لانے والے ایسے فاسق ہوتے ہیں کہ وہ وہاں جا کر یہ نہیں کہتے کہ میں نے یوں کہا تو اس کے جواب میں انہوں نے یوں کہا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو آپ سے بڑے ناراض ہیں، وہ تو کہتے ہیں آپ کو کہ یہ بہت برا آدمی ہے، یہ تو آپ کو کمینہ کہتے ہیں، یہ تو آپ کو یوں کہتے ہیں۔ اس طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ لڑائی کرا کر مزے لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی سچی بات بھی کہے تو یاد رکھیں کہ جو آپ کے پاس آ کر کسی کی بات سنا رہا ہے، وہ اگر شرعی اجازت کے بغیر وہ یہ بات سنا رہا ہے، یعنی شرعی طور پر اس کی بات آپ تک پہنچانا ضروری ہو تو الگ بات ہے، ورنہ وہ چغل خور ہے، اور چغل خور فاسق ہوتا ہے، تو جو آپ کو اس کی بات سنا رہا ہے وہ آپ کی بات وہاں بھی پہنچا دے گا۔ تو اس لیے ہمیں اچھے کلمات کہنے چاہیے اور فوراً بات سن کر جذبات میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں۔ اگر تم جھوٹ بولو گے تو اللہ تعالیٰ کے خبردار کرنے سے وہ تمہارا افشا حال کر کے تمہیں رسوا کر دیں گے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، بہت معاملوں میں اگر یہ تمہاری خوشی کریں تو تم ضرور مشقت میں پڑو، یعنی تمہاری رائے کے مطابق حکم دے دیں تو تمہیں مشقت ہو جائے، تکلیف ہو جائے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم میں تمہارے لیے راحتیں ہیں، تم نادان بچے کی طرح ہو، اگر تمہاری خواہشات پر فیصلے ہوں تو وہ فیصلے تمہارے لیے مشکل ہو جائیں۔ جیسے نادان بچہ والدین کے فیصلوں پر بسا اوقات ناسمجھی کی وجہ سے روتا ہے، ضد کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے اگر وہ مان لیا جائے تو اس سے بچے کو فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ چھوٹا بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو چھری لینے کے لیے مچلتا ہے،
آگ کے قریب آنے کے لیے مچلتا ہے، اگر اس کی خواہش پوری کر دی جائے تو اسے نقصان ہوگا۔ ہم انتہائی ناقص العقل ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر اپنا سر جھکا دیں، جو حکم ہے اس پر عمل کریں، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی۔ یعنی اللہ کا فضل ہے کہ تم ایمان سے محبت کرتے ہو، ایمان تمہارے لیے اور اچھے اعمال مزین ہیں، تمہیں کفر سے، گناہ سے اور فسق سے نفرت ہے۔ اولئک هم الراشدون، ایسے ہی لوگ راہ پر ہیں کہ طریق حق پر قائم رہے، یعنی یہی لوگ ہیں جو حق کے راستے پر قائم ہیں۔ فضلا من اللہ و نعمہ، اللہ کا فضل اور احسان، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان میں صلح کراؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراز گوش پر سوار تشریف لے جاتے تھے۔ ہمارے عرف میں دراز گوش کو گدھا کہتے ہیں، خچر کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراز گوش یعنی جس جانور کے کان لمبے ہوتے ہیں، دراز گوش پر سوار تشریف لے جاتے تھے۔ انصار کی مجلس پر گزر ہوا، وہاں تھوڑا سا توقف فرمایا، آپ نے قیام فرمایا، اس جگہ دراز گوش نے پیشاب کیا تو عبداللہ بن ابی منافق نے ناک بند کر لی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دراز گوش کا پیشاب تیرے مشک سے بہتر خوشبو رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تشریف لے گئے، ان دونوں میں بات بڑھ گئی اور ان دونوں کی قومیں آپس میں لڑ گئیں اور ہاتھا پائی تک نوبت پہنچی، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور ان میں صلح کرا دی۔ اس معاملے میں یہ آیت نازل ہوئی، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے، ظلم کرے اور صلح سے منکر ہو جائے، انکار کرے، صلح کرنے سے انکار کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو اس زیادتی والے سے لڑو، جو ظلم کرنے والا ہے، صلح سے انکار کرنے والا ہے، اس سے لڑائی کرو۔ باغی گروہ کا یہی حکم ہے کہ ان سے قتال کیا جائے یہاں تک کہ وہ جنگ سے باز آئے۔ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ فَإِن فَاءَتْ، پھر اگر پلٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، تو انصاف کے ساتھ ان میں اصلاح کر دو، وَأَقْسِطُوا، اور عدل کرو، انصاف کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک عدل والے اللہ کو پیارے ہیں، انصاف کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی ہیں کہ آپس میں دینی رابطہ اور اسلامی محبت کے ساتھ مربوط ہیں، کہ ان کا آپس میں دینی رابطہ ہے، اسلامی محبت کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ رشتہ تمام دنیاوی رشتوں سے قوی تر، مضبوط تر ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو جب کبھی ان میں نزاع واقع ہو۔ قرآن تو ہمیں صلح کرانے کا حکم دیتا ہے، لیکن ہم کتنے نادان ہیں۔ اللہ میرے گناہ بھی معاف کرے، آپ کے بھی گناہ معاف فرمائے۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، آگ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک کو جا کر کہتے ہیں آج اس نے تمہارے بارے میں یہ کہا، پھر دوسرے جا کر کہتے ہیں آج تمہارے بارے میں اس نے یوں کہا۔
اب تو واٹس ایپ کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، ایک کے پاس جاتے ہیں، اس کی باتیں سنتے ہیں، خفیہ ریکارڈنگ کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ تمہارے بارے میں دیکھو یہ کہہ رہا ہے، پھر وہاں سے بھی ویڈیو یا آڈیو ریکارڈ کر کے ڈال دیتے ہیں، پھر ایک آگ لگ جاتی ہے اور اس نفرت میں لوگ مزے لیتے ہیں۔ کاش ہمیں احساس ہوتا کہ ہم کن چکروں میں پڑ کر اپنی آخرت برباد کر رکھے ہیں۔ پھر شیطان کا اتنا خطرناک وار ہے مذہبی لوگوں پر کہ غیبت بسا اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عام دنیا دار شخص سے زیادہ مذہبی کہلانے والا شخص غیبت زیادہ کرتا ہے، بدگمانی زیادہ کرتا ہے، چغلی زیادہ کرتا ہے، حسد، کینہ، بغض، عداوت میں وہ زیادہ مبتلا ہے، ریاکاری، دکھلاوے میں وہ زیادہ مبتلا محسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ ساری نفرتیں اور نحوستیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مذہبی شخص یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے، شیطان اس کے ذہن میں یہ ڈال دیتا ہے کہ یہ کام میری تنظیم کے لیے بہت ضروری ہے، یہ کام میرے ادارے کے لیے بہت ضروری ہے، میں تو دین کے لیے کر رہا ہوں۔ یعنی غیبت کر رہا ہے لیکن دین کا لبادہ ہے، چغلی کر رہا ہے لیکن اس کے ذہن میں شیطان نے ایک دینی لبادہ اوڑا دیا ہے۔ یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، انسان گناہ کرے اور اسے اچھا سمجھ کے کرے، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ بسا اوقات پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی حرام کام کو انسان اس طرح کرتا ہے تو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ کام میرے لیے حلال ہے۔ حرام قطعی کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، میری بھی اصلاح فرمائے، آپ سب کی اصلاح فرمائے، اللہ کرم فرمائے اور ہماری یہ ساری بری عادتیں نکل جائیں۔ پھر پہلے یہ ہوتا تھا کہ انسان کبھی غصے میں آتا تھا تو اسے اس شخص سے پہنچنے میں دیر لگتی تھی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ غصہ آیا، فوراً فون اٹھایا، فون کر کے جو بولنا ہے بول دیا، پھر بعد میں افسوس ہوتا ہے۔ تو موبائل فون کے ذریعے بھی جھگڑے بہت زیادہ ہو گئے اور اسی وجہ سے طلاق کا ریشو بھی بہت بڑھ گیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، کہ تم پر رحمت ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا مومنین کی باہمی محبت اور مودت کا سبب ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر ہوتی ہے۔ یعنی جب مومن کو مومن سمجھ کر بھائی سمجھو گے اور بھائیوں میں سلوک کراؤ گے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اور جو اللہ کا ڈر رکھتا ہے اللہ کی اس پر رحمت ہوتی ہے۔ سورہ حجرات کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ 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 اللہ